أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خیر اور اس کی برکت سے ہمارے دین اور دنیا کو سنوار دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ارد گرد جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مظلوموں پہ اپنا رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک پریئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر، سورہ اسراء، الحمد للہ۔ ہمارا آج 9 سیشن ہے۔ ہم سفر میں ہیں آسمانوں کے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت عطا فرمائی، اور اس سارے اسراء کے جو واقعے میں ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہی کہ جب بندہ مشکل رستوں پہ چلتا ہے، جب مشکل رستوں پہ چلتے ہوئے اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے درجات کو بلند بلند کرتا ہے۔ اور یہ اسراء کا جو معاملہ ہے ہمارے سامنے، اسراء کا جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں سبق، یہ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ یہ جو ایلیویشن ہم کو دکھائی گئی ہے، یہ جو ایک اٹھانے کا، بلند کرنے کا جو معاملہ ہمیں دکھایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ سمبولک بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، عرفہ کرتا ہے، اعلیٰ کرتا ہے، اعلیٰ مقام پر، اونچے مقام پر لے کے جاتا ہے۔ سورہ اسراء 15ویں، اس کی 16ویں، سوری 17ویں نمبر کی یہ صورت ہے، اور 15ویں پارے میں ہے۔ اس کو ہم سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اس میں 111 آیتیں ہیں، اور مکی صورت ہے، اور مکہ کے دور کی یہ آخر دور کی صورت ہے۔ اسی سورہ کی پہلی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہمارا یہ آج 9واں سیشن ہے، تو یہ ایک آیت تو اب ہم کو یاد ہی ہو جانی چاہیے، اور جیسے کہ اب یہ ہم نے ایک جگہ بات بھی کی تھی کہ قرآن کو حفظ اور قرآن کو یاد کرنے کا معاملہ ہم صرف رٹنے کی حد تک سمجھتے ہیں۔ اب جیسے کہ اس آیت کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں پچھلے اپنے جو ہمارے 9 سیشن ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک ایک لفظ جو ہے نا، وہ ایک طریقے سے بالکل دل میں نہیں، دماغ میں نہیں، بالکل ایک پیوست ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم کو ایک اپنا نام یاد ہے، ہمیں ایک بہت ساری ڈیٹیلز یاد ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس طرح یہ اب ہماری زبان پہ ہونا چاہیے۔ سبحان الذی، کتنی بڑی بات ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مطلب اب اس میں یاد کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، مسجد حرام سے لے کے گئے تھے، مسجد اقصی لے کے گئے تھے، الذی بارکنا حولہ لنریہ، تاکہ ان کو اپنی اس جگہ میں جہاں پہ بہت برکت ہے، اور پھر ہم وہ اپنے رب، اپنے بندے کو نشانیاں دکھا سکے۔ تو ہم اسی آیت کی تفصیل میں چل رہے ہیں، اور پچھلا جو ہمارا پارٹ تھا اس کا ہی میں اب ریکیپ کر رہی ہوں، کیونکہ اب ہمارے پاس 8-9 پارٹ ہو گئے، سب کے ریکیپ کرنا مشکل ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے آلموسٹ اپنا ریکیپ کیا تھا جو 7 اسکائز کا جو ایک میٹنگز کے مرحلے تھے۔ جب ہم معراج کے حصے کی بات کرتے ہیں نا، جسے یہ پورا واقعہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک اسریٰ کا سفر اور ایک معراج کا سفر۔ تو اسریٰ کا سفر ہاریزونٹل ہے، جو مکہ سے لے کر یروشلم تک ہوا ہے۔ جو اسراء معراج کا سفر ہے وہ زمین سے آسمانوں تک ہوا ہے۔ تو اس کے اگر ہم پوائنٹس بنائیں تو ظاہر ہے سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ تو وہ آتا ہے کہ جس میں کہ آسمانوں پہ جا کر دستک دی گئی اور فرشتوں سے دروازہ کھلوایا گیا۔ ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی میں ایک بڑا ہی ایک نیا ایکسپیرینس تھا، ایک بہت ہی عجائبات میں سے ایک چیز انہوں نے وہاں وہ دیکھی، اور اس کے بعد یہی ایکسپیرینس 7 آسمانوں تک ریپیٹ ہوتا رہا، اور 7 آسمانوں پر 8 انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی۔ تو ہم نے پچھلے سیشن میں اپنا 7واں آسمان بھی فنش کر لیا تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور جو کنورسیشن ہوئی۔ انبیاء اکرام کی کنورسیشن کے حوالے سے صرف ایک پارٹ رہ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کنورسیشن کا معاملہ ختم ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک حدیث جو ہے وہ اتھینٹک ہے، وہ اس جہاں پر بھی صحابہ اکرام نے بنی یہ اسراء کے واقعے کی احادیث کو کوٹ کیا ہے، اس میں یہ الفاظ ہمیں تواتر سے ملتے ہیں، کنفرم ہیں۔ اگین یہ معاملہ پتہ نہیں کہ یہ کنورسیشن ہوئی کہاں ہے۔ یہ کنورسیشن ہوئی ہے نیچے زمین پر، جب سارے انبیاء اکرام ساتھ تھے۔ یہ کنورسیشن ہوئی ہے 7ویں آسمان پر، کیونکہ جب ہم آسمانوں کے سفر کی بات کرتے ہیں، معراج کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ابھی تک سو فار ہمارے سامنے جو سیٹ اپ ہم کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آسمان پر
ایک ہی نبی کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء وہاں موجود تھے یا نہیں تھے، یا ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، واللہ عالم بالصواب، ہم کو یہ معلوم نہیں۔ لیکن جب بظاہر ایک نبی کا ذکر جب ایک آسمان پہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ملاقات وہاں پر موجود تھی۔ تو یہ پرٹیکولر حدیث جو ہے اس میں تین انبیاء اکرام ایک ساتھ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکشن نیچے زمین پر ہی ہوا ہو، کیونکہ وہی وہ مقام ہے جہاں پر تمام انبیاء اکرام ایک ساتھ موجود تھے، یا واللہ عالم کہ اوپر آسمانوں پر بھی ایسی کوئی گیدرنگ ہوئی ہو جس کا پھر ذکر شامل نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث کنفرم ہے، اور اس کا یہ جو کنورسیشن ہے اس حدیث کا، یہ ججمنٹ ڈے کے متعلق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے رپورٹڈ ہے، اگین عبداللہ ابن مسعود کی جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام موسٹ اتھینٹک اور دا ٹاپ آف دا ٹاپ لوگوں میں سے ہے لسٹ میں، جنہوں نے حدیثیں ریفرنس کی ہے اور ان کی حدیث اتھینٹک ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا نائٹ آئی وینٹ الاسراء والمعراج، جب معراج کو لے کے گیا اس سفر کے اوپر، ہی میٹ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اینڈ حضرت عیسیٰ۔ تو یہ اس حدیث میں تین انبیاء اکرام کا ایک ساتھ ذکر ہے کہ میں ملا حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ سے، اینڈ دے بگن ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو یعنی بیسکلی یہ ایک کمبائن گیدرنگ ہے جہاں کم سے کم چار نبی ایک ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اینڈ دا فورتھ ون از our prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who is standing there in this gathering۔ اور یہ جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں وہ سن رہے ہیں ان تینوں انبیاء کرام کی آپس میں کیا کنورسیشن ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمیں آسمانوں کے سفر پہ تو ڈیٹیلز نہیں ملی ہیں کہ کہیں پر ایسا موقع ہوا ہو کہ جہاں پر یہ تمام لوگ اکٹھے جمع ہوئے ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ مسجد اقصیٰ کی میٹنگ کا ہو کہ وہاں پر ایٹ لیسٹ یہ سب لوگ موجود تھے، واللہ عالم بالصواب۔ اینڈ حضرت ابراہیم واز دا فرسٹ ون ٹو بی آس، تو پوچھنے والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ٹیل می اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی اب آپ مجھے بتائیے کہ ججمنٹ ڈے کے متعلق آپ کے پاس کیا معلومات ہیں۔ اینڈ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے وہ بڑا ہی سرپرائز کر دینے والا اور حیران کن ہے۔ بٹ ہی سیڈ، یعنی حضرت ابراہیم نے جواب دیا، آئی ہیو نو نالج آف دا ڈے۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم اولو العزم نبی۔ آسمانوں کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان، دا ہائیسٹ اسکائی، 7 درجے ہیں، طبقات کی صورت میں ہے۔ طبقات کا مطلب ایک کے اوپر ایک، یہ ایسا نہیں ہے کہ برابر برابر ہے، ایک کے اوپر ایک ہے۔ تو ہائیسٹ اسکائی جہاں پہ بیت المعمور ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم فادر آف آل دا اہل کتاب جنہیں ہم کہتے ہیں، دا ریلیجن آف دا بکس جو ہیں، Thank you, اس beta. کے وہ Appreciate it. Okay, so اس کے وہ ریلیجن، اب سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھوڑا سا، سوری۔ تو جو آئی ہیو دا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ تو تمام اہل کتاب کے والد ہیں، فادر آف آل دا دا بک آف دا ابراہیمک ریلیجن ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ججمنٹ ڈے کے متعلق، ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ انہیں ججمنٹ ڈے کے متعلق نہیں پتا ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے تو اس کا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیٹیلز بتائیے، آپ تفصیلات بتائیے، آپ اس دن ایک بات کیجئے کہ کیا ہوگا۔ اور وہ جو کچھ نالج، ایک جرنل نالج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ذہن میں ہوگی بھی، وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں شیئر نہیں کر رہے ہیں؟ کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک سنی سنائی یا ایک جرنل نالج کی بات کو کسی سوال کرنے والے کے جواب میں دیا جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی سوال کرنے والا خاص طور پر کسی ٹاپک کے متعلق سوال کر رہا ہے تو ہم محض اپنے جو ہمارے پاس ایک جرنل نالج کا ایک انبار ہے جو کہ جس کی ریفرنسز سوشل میڈیاز ہیں، کسی جگہ پہ ہم نے کسی واٹس ایپ چیٹ پہ پڑھ لیا ہے، یا کہیں ہم نے اس کو کسی جگہ سن لیا ہے، جس کی کوئی باقاعدہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی کوئی اتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی سورس کا ہم کو پتہ نہیں ہے، اس کو اس سوال کرنے والے کے جواب میں ایز اے نالج پرووائڈ کرنا کتنی بڑی ایک امپورٹنٹ
بات ہے، کتنا بڑا ایک ذمہ داری ہے کہ حضرت ابراہیم، جن کو obviously یہ معلوم ہے کہ ججمنٹ ڈے قائم ہوگا، ان کو معلوم ہے ان کو کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آخرت کا انتظام فرمائیں گے جہاں پہ حساب کتاب ہوں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم۔ مطلب مطلب یہ کہ کسی چیز کے متعلق بولنے اور بات کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو چیز بات کر رہی ہوں وہ واقعتاً جو میرے پاس جو نالج ہے وہ اتھینٹک ہے، ڈو آئی نو اٹ کہ وہ اتھینٹک ہے، یا یہ کہ چونکہ بھئی میں نے 100 آدمیوں سے یہ بات سن رکھی ہے تو لہٰذا اتھینٹک ہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو 1 لاکھ جتنے انبیاء آئے ہیں آپ سے تو پہلے تو چند ہی انبیاء ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، اور چند ہی انبیاء آپ سے پہلے ہیں، زیادہ تر انبیاء تو آپ کے بعد ہی تشریف لائے، آپ کی اولادوں میں سے ہیں وہ۔ اس کے بعد تو آپ خود اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو آپ تو علم الغیب کا جو ایک جرنل معلومات ہے وہ آپ کے پاس موجود ہی تھیں۔ یہ تو پتہ ہی ہے کہ ججمنٹ میں حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگا، گناہگار جہنم میں جائیں گے اور نیکوکار جنت میں جائیں گے، لیکن آپ ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں معلوم، مطلب یہ کہ جس چیز کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں اس چیز کے اوپر بہت احتیاط کا معاملہ ہے، اور خاص طور پر یہ چیز ہم سے ریلیونٹ اس لیے ہے کہ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں سب سے کم قیمت، سب سے ارزاں، اردو کا بہت مشکل لفظ استعمال کر لیا میں نے، ارزاں مانے بالکل لو ویلیو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو جائے، بیکار، سڑکوں پہ پڑا جو ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ ہے اب نالج۔ کیونکہ اب آپ چاہیں تو اس نالج، جتنی نالج جس طرف سے آپ جمع کرنا چاہیں، آپ وہ بٹن دبائیے، اس طرف سے اس کی نالج مل جائے گی۔ آپ کو اچھے سے اچھا کھانے پکانے کی ریسیپیز چاہیے، یو ول گیٹ اٹ۔ آپ شیف بن سکتے ہیں صرف یوٹیوب کو دیکھ دیکھ کر، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر۔ آپ کو اگر کوئی اور نالج چاہیے، کوئی ٹیکنیکل چیزیں لرن کرنی ہے، ایون لوگ اب جو ٹیکنیکل اسٹف ہے کہ گھر میں انہیں کوئی چیز بلڈ کرنی ہے یا کچھ وہ کرنا ہے، وہ سب چیزیں اب آپ کے پاس ایک نالج کا سمندر ہے۔ تو اس سمندر میں تیرتے ہوئے جب کوئی آ کے ہم سے سوال کرے اور ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہم سے زیادہ جاننے والا بھی محفل میں بیٹھا ہو، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے ہم ہی جواب دینا شروع کر دیں اور اب کسی دوسرے کو بولنے ہی نہ دے، اور ہم ہی یہ سوچے کہ بس مجھے تو سب معلوم ہو گیا ہے کیونکہ میں نے کچھ 2 4 کتابیں پڑھ لی ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا ایک لیسن ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں معلوم، آئی ہیو نو نالج آف دا ڈے۔ Then they asked Musa, موسا دین دے آسک موسا اینڈ دا سیم رسپانس۔ تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بتائیے ہمیں ججمنٹ ڈے کے متعلق، اینڈ دا سیم رسپانس، انہوں نے بھی کہا بھائی آئی ہیو نو آئیڈیا، آئی ہیو نو نالج آف دا ڈے۔ مطلب میں کچھ تمہیں ایکسٹرا چیزیں نہیں بتا سکتا بھائی، مجھ سے کوئی اسپیشل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل کنورسیشن اس متعلق نہیں کی ہے، آئی ہیو نو کلو۔ مطلب نو کلو تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے یا مجھے نہیں پتا، آئی ہیو نو نالج۔ دین دے آسک حضرت عیسیٰ، تو پوچھنے والوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا، آئی ایم انفارمڈ، یعنی مجھ کو یہ بتایا گیا ہے دیٹ ون آف دا سائنس آف اٹ از دیٹ ون آف دا سائن آف ججمنٹ ڈے از دیٹ آئی ول بی کمنگ بیک ٹو دا ارتھ۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا سے لے جایا گیا، فرشتے جو آئے تھے جو ان کو لے جا رہے تھے، تو اب ان کی موت واقع نہیں ہوئی، ملک الموت سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کو انفارم کیا گیا۔ ظاہر اب یہ تو ایک بالکل لیگل پروسیجر ہو گیا نا، جیسے کہ کہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، وہ کسی مسافر کو روک لیتے ہیں تو ان کو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایکسٹرا چیکنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے متعلق گورنمنٹ کے یہ خیالات ہیں، ہمارے پاس یہ آرڈرز ہیں، تو اس آرڈرز کے تحت ہمارا یہ پروسیجر ہے اب آپ کے سفر کے متعلق۔ تو ان کو یہ انفارم، لک ایٹ دا ورڈنگ آف دا حدیث، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ ججمنٹ ڈے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ آپ کو واپس زمین پر بھیج دیا جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ ان کو کب زمین پہ بھیجا جائے۔ ان کو یہ انفارم کیا گیا تھا جب ان کو زمین سے اوپر لایا گیا، اس فرشتوں کے جو گروپ نے کیا ہوگا، یا واللہ عالم کس طرح ان کی نالج میں یہ بات لائی گئی کہ بھئی آپ کے متعلق یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آپ کی ابھی موت نہیں آئے گی، جس طرح دنیا کے تمام انسان ایک نارمل روٹین کے مطابق ملک الموت جاتا ہے، ان کی روح قبض کرتا ہے، آپ کو اس طرح نہیں، آپ کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ کر لیا گیا ہے، آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، ابھی آپ یہاں ہیں، آپ کو واپس بھیجا جائے گا۔ کب بھیجا جائے گا؟ جب قیامت یا ججمنٹ ڈے آنے والا ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواز ہیں، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز وین اٹ از۔ تو حضرت عیسیٰ مزید ایڈ کر رہے ہیں
کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ وقت کب آئے گا، بس مجھے اتنا بتایا گیا ہے، یعنی ون ڈے سم ون ول بی، جہاں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لٹ سے کہ کہیں وہ کسی محل میں کسی حجرے میں کہیں رہ رہے ہیں، اینڈ ون ڈے آف اینجل از گونا ناک آن ہز ڈور کہ آ جائیے، آج کا دن ہے، تیار ہو جائیے، آپ کو واپس لے کے جانا ہے زمین پر۔ اس لمٹ کے اوپر یہ سسٹم ورک کر رہا ہے، اور ہماری کیا بے پرواہی کہنا چاہیے، کس طرح ہم اس سسٹم کو دیکھتے ہیں، ارے کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی بول دیا، سوچتے ہی نہیں کہ ان الفاظ پر ہماری کیسی پکڑ ہونے والی ہے۔ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ دا دجال ول کم، دجال آئے گا، اینڈ آئی ول کل ہم، اور میں اس کو ماروں گا، اینڈ دا پیپل ول دین گو ٹو دیئر ویریس لینڈس، اینڈ یاجوج ماجوج گوگ اینڈ مگوگ ول کم فورتھ فرام ایوری سنگل ویلی اینڈ ایریا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ دنیا میں ہی ہوں گے، جب آپ دجال کو قتل کر دیں گے، تو پیپل ول گو ٹو دا ویریس لینڈس۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک یہ فریز ہے اس پہ، کیونکہ لیکن ہمارا ٹاپک اس وقت یہ نہیں ہے، ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف جگہوں پہ پھیل جائیں گے، اینڈ گوگ اینڈ مگوگ ول کم ٹو دا ارتھ۔ یہ جو فریز ہے نا کہ دا پیپل ول گو ٹو دیئر ویریس لینڈس، کچھ اسکالرز نے، صرف میں ایک چھوٹا سا اس پہ ایک ڈور اوپن کر دوں کہ اس پہ کچھ اسکالرز کا، خاص طور پر آج کل کے جو ذرا لیٹسٹ اسکالرز ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ویریس لینڈز کا مطلب یہ ہے کہ جو بنی نوع انسان ہے، یعنی کہ جو انسانیت ہے، وہ تھوڑی سی ترقی کر جائے گی اور وہ اس زمین سے باہر نکل جائے گی۔ میں بھی ان کا اشارہ مختلف پلینٹس کی طرف ہے، یا اسی یونیورس میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی اور پلینٹس تک یا کسی اور ایسی جگہ تک ان کا اپروچ ہو جائے جہاں کوئی اور ڈفرینٹ ایلین ٹائپس کی اسپیشیز رہتی ہوں۔ اور ان کا یہ خیال ہے، مطلب اکثر اسکالر کا یہ خیال ہے کہ یہ جو گوگ اینڈ مگوگ ہے، جو یاجوج اور ماجوج ہے، یہ دنیا کے کسی اور مطلب آؤٹر ارتھ کہیں ہیں، اور یہ وہاں سے آئیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے، وہ اپنی کافی تفصیلات پیش کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو، اگر اس بات کو میں نے شروع کیا، یہ بہت دور چلی جائے گی، ہو سکتا ہے جب ہم سورہ کہف کر رہے ہوں گے وہاں پر ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت جو ذوالقرنین کا سفر بھی تھا، وہ بھی آؤٹ آف یونیورس تھا، وہ بھی زمین سے باہر گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہیں دیوار بنائی تھی، اور وہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو بند کیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنٹینیو کر رہے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج آئیں گے، یعنی پہلے وہ دجال کو کل کر دیں گے، پھر لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ چل پھر رہے ہوں گے یا مختلف جگہوں پہ چلے جائیں گے، پتہ نہیں اس بات کا کیا مطلب ہے، اور پھر یاجوج ماجوج جو ہے وہ آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے ہر طرف پھیل جائیں گے، اور یہ تو قرآن میں اور باقی حدیث میں بھی ہے۔ ایوری واٹر دے پاس بائی ول بی ڈرنکڈ اینڈ فنشڈ، یعنی وہ دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے، انٹل آئی ول میک اے دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دے ول بی کلڈ۔ اور پھر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان تمام مسلمانوں کو، جو یہ جو عالم انسانیت ہے، ان بچے کچے لوگوں کو لے کر، بڑی ڈیٹیل اس کی تفصیل ہیں، ان کو لے کر وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، اور پھر وہ دعا کریں گے یا کہ ہمیں ان کی مصیبت سے بچاؤ، یاجوج ماجوج کی، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول کل دیم، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کوئی ذریعہ بنائیں گے کہ وہ ختم ہوں گے پھر، اینڈ انٹائر ورلڈ ول بی سینکڈ ود دیئر ڈیکمپوزڈ باڈیز، اور پھر ان کی اتنی وہ تعداد میں ہے کہ وہ چاروں طرف جب مرے پڑے ہوں گے تو ان کی جو لاش کہہ لیں یا باڈیز ہیں، ان سے جو بدبو اٹھ رہی ہوگی، جو تعفن اٹھ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں تعفن پھیل جائے گا، ایک جو ایک بو پھیل جائے گی، اور جو بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے یا جو بھی کچھ ایک اس کی آفٹر ورڈس ہو سکتے ہیں، اینڈ دین آئی ول میک اگین اے دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر باڈیز، کیونکہ یاجوج ماجوج سے زندگی میں، ان کی زندگی میں لڑنا تو درکنار، یہ انسانیت جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اتنی عاجز ہوگی کہ کس طرح سے ان کی باڈیوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ سو اللہ ول سینڈ اے رین فرام دا اسکائی اینڈ دے ول بی واشڈ اوے، تو پھر وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتظام فرمائیں گے، وہ کوئی ایک ایسی بارش ہوگی کہ جس میں ان کی باڈیز بالکل ڈیکمپوز ہو جائیں گی اور وہ واش اوے ہو جائیں گے۔ اینڈ آئی ہیو بین ٹولڈ دیٹ وین دس ہیپنڈ، اور جب مجھے حضرت عیسیٰ ہی کنٹینیو کر رہے ہیں کہ وہ کہہ لیں گے جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، مجھے یہ بتایا گیا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ ول بی لائک اے پریگننٹ وومن ہو از اباؤٹ ٹو گیو برتھ اینی ٹائم، یعنی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سارے واقعات ہونے کے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 دن کے بعد، واٹ ول بی دا ایک اندازہ وقت کا کیا ہوگا۔ یہ ہے اسپیسیفیکیشن، یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سسٹم کے تحت بالکل بنائی ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر کام جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ غلط
ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کسی نے بہت برا کر دیا ہے، میرا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے تو وہ یہ سازش کر رہا ہے۔ یہ ساری حدیثیں، یہ ساری معلومات پڑھنے کے بعد اتنی بڑی بڑی کلسٹریل باڈیز، آسمانوں، عرشوں اور وہاں کے معاملات کو دیکھنے کے بعد کیسی لگتی ہے کہ ابن انسان کتنا بیوقوف، کتنا احمق ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے کوئی سازش کر سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی سخت الفاظ کر کے کسی دوسرے کا دل خراب کر کے کسی دو دوستوں کے درمیان لڑائی کروا سکتا ہے، کوئی خاندانی تنازع، مطلب اس کو لگتا ہے یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا، سب کچھ ڈسائیڈ ہو گیا، ایوری چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے، اب وہ بات جو ہم ہر وقت پڑھتے تھے، وہ بات اب سنک ان ہو رہی ہے دل میں، کہ ایک پتا بھی جو درخت سے گرتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پلان ہے۔ تو یہ پورا پلان ہے۔ تو یہ جو کنورسیشن ہے، یہ حدیث بھی بڑی اتھینٹک آتی ہے۔ جو واقعہ اسرا ہے اور واقعہ جو اسرا والمعراج کا جو واقعات میں جو حدیثیں آتی ہیں، اس میں یہ کنورسیشن والی حدیث ججمنٹ ڈے کے متعلق بھی بڑی اتھینٹک ہے اور مانی جاتی ہے۔ اور مطلب اس میں جتنی بھی نالج ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاس باقی احادیث اور باقی قرآن میں جو ریفرنسز ہیں اس سے بالکل میچ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ہوا ہے وہیں کہیں پر ججمنٹ ڈے کے دوران، آئی مین سوری، اسرا کے اور معراج کے واقعے کے دوران۔ اینڈ فرام ہیئر ہمارا پاس یہ ایک اور سیگمنٹ ہم نے کور کر لیا ہے۔ یہاں سے ہماری جو پروفٹس کی میٹنگز ہیں وہ ختم ہوئیں، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر ہم معراج کے واقعے کو ریکیپ کریں تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبزرویشن میں آئی ہے وہ اسینڈنگ ہے، اور اسینڈنگ تھرو دا گیٹس آف ہیونز ہیں۔ وہاں پہ دستک ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، آگے بڑھا جاتا ہے۔ ایک یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں مختلف پروفٹس کے ساتھ، مختلف آسمانوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، کنورسیشنز ہوئی ہیں، یہ دیکھا۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ، آفٹر دس آل کنورسیشن اینڈ سیونتھ اسکائی پر پہنچنے کے بعد اب جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے، نیا جو ایک سمجھ لیجیے گا، اگر ہم اس سارے واقعات کو نا، ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی سبجیکٹ میں، فزکس کیمسٹری میں، تو ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی ہیڈنگز بناتے ہیں، سب ہیڈنگز بناتے ہیں تاکہ وہ ہم اس کو اچھے سے یاد رکھ سکیں۔ تو یہ ہماری سب ہیڈنگز ہیں کہ نیکسٹ واٹ از ہیپننگ از ہیئر از سدرۃ المنتہا، اور اس کے ساتھ میں اس کے ارد گرد کیا معاملات ہوئے۔ تو سب سے پہلے کہ سدرات المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ سدرا ان عرب از اے ٹائپ آف اے ٹری، ایک بہت بڑا وائلڈ ٹری کہہ لیں، بہت بڑا انارمس ٹری، زمین پر بھی وہ کافی بڑا ہوتا تھا، اس کو سدرا کہ جو نام ہے وہ درخت کا ہی نام تھا، جس میں جو کہ مطلب ڈیزرٹ میں اگا کرتا تھا، اور وہ بہت اس کی بڑی برانچز ہوا کرتی تھیں، اس کی بڑی لمبی لمبی سی، اور وہ اس کا جو اس کے نیچے جو ایریا ہوتا تھا نا، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بڑا ایک درخت ہوتے ہیں جن کا بڑا گھنا مضبوط سا تنا ہوتا ہے، اور ان کی جو برانچز ہوتی ہیں وہ بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو جو تنے کے نیچے ایک سایہ بن جاتا ہے، وہ ایک چھتری سی جو بن جاتی ہے، وہ بڑی واسٹ ہوتی ہے۔ اور وہ ایک ایسا درخت مانا جاتا تھا کہ جس کے بڑے مزیدار، جو بڑا ڈیلیشس اس کا فروٹ تھا، اور اس کے اندر سے بڑی اچھی سی اسمیل بھی آتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا درخت عرب کے ریگستانوں میں پایا جاتا تھا، اور عرب لوگ اس درخت کو سدرا کہتے تھے۔ اچھا، اور منتہا، منتہا تو ہم اردو میں بھی انتہا، انتہا کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، منتہا جو ہے وہ انتہا سے ہی ڈرائیوڈ ہے، کہ اپ ٹل دا ویری اینڈ، دا لاسٹ باؤنڈری، وہ جگہ جہاں سے آخری جگہ بالکل لاسٹ تھنگ، تو وہ منتہا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا یعنی وہ ایک درخت جو انتہائی آخر میں تھا۔ یعنی اس سفر کے حوالے سے اگر ہم امیجن کر رہے ہیں کہ ایک سفر ہو رہا ہے، آسمانوں پہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اب اوپر ساتویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں، وہاں تمام کنورسیشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اب جب آگے بڑھے ہیں تو ایک منظر نظر آتا ہے کہ بہت دور تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ کی آخری حد جا رہی ہے، بالکل اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا، اس مقام پر ایک بہت بڑا درخت نظر آ رہا ہے، اینڈ دیٹس وائی دیٹ پلیس از کالڈ سدرۃ المنتہا۔ حدیث کے حوالے سے جو ایکسپلینیشن دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از اے لاٹ ٹری، لاٹ کہتے ہیں اردو میں، اسے بیری کا درخت بھی کہتے ہیں، لاٹ ٹری ایٹ دی ویری اینڈ، بالکل آخر میں ایک لاٹ ٹری تھا،
And the Prophet ﷺ said its fruits were as large as a water jars of پیپل آف حجر. اب پیپل آف حجر وہاں پر ایک ویلی ہے حجر میں. نبی کریم جہاں مکہ مدینہ اور حجر کی جو ایک ویلی تھی وہاں پہ مختلف کلچر جیسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھی مختلف کلچر میں برتن اور چیزیں اور سامان جو ہوتا ہے جیسے جو ہم یوٹینسلس کچن میں یوز کرتے ہیں. جیسے انڈیا میں اگر آپ سوچیے یا انڈیا پاکستان کے لوگوں کے پاس ہانڈی ہم کہتے ہیں. ہانڈی کا شیپ ایک طرح کا ہوتا ہے. اب ہم ویسٹرن ورلڈ میں جو پاٹ اینڈ پینز ہیں ان کے شیپ ذرا ڈفرینٹ طریقے کے ہوتے ہیں. تو جو پیپل آف حجر تھے ان کے پاس جو واٹر جار ہوتے ہوں گے اگر آپ پوری دنیا کے آج بھی ایز آف ٹوڈے اگر آپ ایک ریسرچ کریں کہ لوگ جو پانی پیتے ہیں جو ان کا برتن ہے پانی پینے کا جو جگ ہے اس کے کیسے کیسے شیپس ہوتے ہیں. تو اگر ہم مڈل ایسٹرن ورلڈ میں جا کے دیکھیں تو اس کا ایک ڈفرینٹ شیپ ہوگا. اگین ہم ساؤتھ ایشین ورلڈ میں جا کے دیکھیں تو اس کا ایک ڈفرینٹ شیپ ہوگا. فار ایسٹ میں چلے جائیں جیپنیز چائنیز ورلڈ میں جا کے دیکھیں تو اس جگ کا ڈفرینٹ شیپ ہوگا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک ایکسپلینیشن ہے کہ وہ جو فروٹ لٹک رہا تھا اس ٹری کے ساتھ اس کی جو شیپ تھی وہ پیپل آف ہجر کے جارس کے جیسی تھی. ناؤ فار اس دس از جسٹ این امیجنیشن. اب ہمارے پاس اتنی اتھینٹک پکچرز بھی موجود نہیں ہیں کہ اس زمانے میں جو پیپل آف ہجر تھے وہ ایگزیکٹلی وہ کہاں لوکیٹڈ تھے اور ان کے وہ جو فروٹ جار ان کے جو واٹر جگس تھے وہ کیسے ہوتے تھے. بٹ اٹس این ایکسپلینیشن. اور مزید وہ ایکسپلین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درخت کے جو پتے تھے وہ بڑے تو تھے ہی لیکن ان کے شیپس ایسے تھے جیسے ایئرز آف دا ایلیفینٹس یعنی ہاتھی کے کان. تو ہمارے ہاں جرنلی ایک محاورتاً ایک دنیا میں ادبی لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کہتے ہیں نا تو جیسے کہتے ہیں اتنے بڑے جیسے ہاتھی کے کان یعنی کسی چیز کی بڑائی کو ریپرزینٹ کرنا ہو تو اسے وہ کہتے ہیں وہ اتنے بڑے تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان. یعنی کوئی چیز اپنی اپنی ریشو سے ضرورت سے زیادہ بڑی ہو اور ہو سکتا ہے ان کے شیپ بھی ایسے ہی ہوں. بہرحال یہ ایکسپلینیشن نبی کے ظاہر ہے ایک انسانی ورڈنگ میں جو ایکسپلینیشن ان کلسٹریل باڈیز کی دی جا سکتی ہے آبویسلی وہ چیزیں ماورائے دنیا ہیں ماورائے عقل بھی ہیں تو ماورائے لینگویج بھی ہیں. آئی مین ان کو ایک دنیاوی لینگویج میں انکمپس کیا ہی نہیں جا سکتا. دنیا میں ہم 7 رنگ دیکھتے ہیں 7 رنگوں کے ہم شیڈز بنا لیتے ہیں لیکن جو رنگ ہمارے اسپیکٹرم میں ہے ہی نہیں اس کو ہم کیسے لفظ میں اس کا ہم نام کہاں سے لائیں گے. سو دس از ہیپننگ ہیئر. سو دس از آئی مین دا سچویشن اینڈ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی تک آپ کے ساتھ ہی ہیں. جیسے ہر دروازے پہ وہ دوک کر رہے تھے ہر آسمان پہ جا کے کہہ رہے تھے انہیں سلام کریے. مطلب مستقل ایک ساتھی جو ہے وہ مستقل سفر میں موجود ہے ابھی تک. اور حضرت جبریل ہی ان کو بتاتے ہیں اس سارے منظر کو جب نبی کے وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت دور ایک درخت ہے بڑا درخت ہے اور وہ آخری حد پہ ہے. تو حضرت جبریل ہی نے ان کو بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. یعنی یہ باقاعدہ ایک نام ہے اس جگہ کا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے یعنی یہ وہ آخری کنارے کا درخت ہے جو وہاں پر موجود ہے اور اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. مزید مزید جو ایک حدیث میں ہم کو ملتی ہے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز جبریل کنٹینیوڈ گوئنگ اپ ود می یعنی کہ ابھی یہ اوپر کا ہی سفر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے جیسے ہمارے ایک ذہن میں ایک جو امیجنیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھئی پہلا آسمان پھر اور اونچائی پہ اٹھے. حدیث نے بھی بتایا ہم کو کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اور وہ اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ طبقات کی صورت میں درجات کی صورت میں مطلب ایک کے اوپر ایک ہے. تو ایک امیجنری ہمارے اندر یہ بنتی جاتی ہے انسانی حیثیت سے کہ بھئی ایک جگہ پہ ہوا پھر اور کہیں اونچائی پہ مزید ایک آسمان تھا جو پہلے آسمان سے بہت بڑا تھا. پھر کرتے کرتے 7ویں میں پہنچے. اب 7ویں آسمان پہ جب وہ آگے چلے ہیں تو وہاں انہیں سدرۃ المنتہا نظر آ رہی ہے. تو انسانی ذہن کی تھوڑی سی جو ایک امیجنری بنتی ہے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ 7ویں آسمان پر ہی ہے سدرۃ المنتہا. لیکن جو ورڈنگ آف حدیث ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وی آر کنٹینیو ٹو رائز اپ وی آر حضرت جبریل علیہ السلام کنٹینیو گوئنگ اپ ود می یعنی مزید 7واں آسمان بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیول نہیں ہے اس میں بھی جیسے کوئی کنٹینیو گروئنگ اپ یعنی جیسے ہم کسی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پہاڑی تو زمین پر ہی ہے لیکن ہم چڑھ رہے ہیں اوپر. ہم پہاڑی پہ جو چلتے ہیں سوری ایک میدان میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم چل رہے تھے.
جب ہم ایک پہاڑی پہ چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم چڑھ رہے تھے. تو مطلب یہ ورڈنگ ایکسپلین کرتی ہے کہ ہماری جو نیچر آف جو ہمارا سفر ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. تو یہاں پر ساتواں ہی آسمان ہے، بٹ ایون دا ساتویں آسمان پہ بھی گوئنگ اپ، چڑھائی ہے. یعنی مزید ساتویں آسمان میں بھی ایلیویشن ہے، اور وہاں پر جا کر آپ کو سدرۃ المنتہا نظر آتی ہے. اینڈ the hadith says that until we got to the Sidratul Muntaha and it was overlapped, enveloped with colors that I don't know. کہ وہ ایسے کلرز اس کے اوپر آ رہے تھے اور جا رہے تھے، جو بدل رہے تھے، چینج ہو رہے تھے، دیٹ آئی ڈونٹ نو. ایک اور جگہ بلکہ ایون قرآن میں ہی جو یہ سورہ جو نجم ہے بیسکلی جو ریپرزینٹ کرتی ہے معراج کے سفر کو، اس میں بھی وہاں پہ ہے وین دا ٹری واز کورڈ اپ بائی واٹ اٹ واز کورڈ اپ. کہ جب ٹری جو ہے وہ اس پہ کچھ نہ کچھ چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، جو اردو کے الفاظ ہیں وہ چھا رہا تھا. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے بعد میں، اس کو پورا ایکسپلین کریں گے سورہ نجم کی آیتوں کو جب ہم معراج کو کنکلوڈ کر رہے ہوں گے تو. اینڈ آلسو جو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین دوز کلرز ٹو یو. دیئر ور بٹر فلائیز میڈ آؤٹ آف گولڈ اور آؤٹ آف ڈفرینٹ کلرز. کہ وہاں وہ جو درخت تھا اس کی جو ایکسپلینیشن آئی ہے، اب تھوڑا سا جو ہمارا امیجنیشن ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے. ایک درخت ہے جو آخری سرے پر ہے، عجیب عجیب سے اس پہ رنگ ہیں، کچھ چھا رہا ہے اس کے اوپر، مطلب کوئی چیز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ شیڈز آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں، کچھ کلرز اس پہ آ رہے ہوں جا رہے ہوں. اس کے بڑے بڑے درخت کے اس میں پھل بھی لگا ہوا ہے جو واٹر جگس کی طرح ہے. اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، اس کے جو ہے اس کے ارد گرد سونے کی جو بٹر فلائیز ہیں وہ گھوم رہی ہیں، اور خوبصورت رنگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. واٹ ایلس وی نو اباؤٹ سدرت المنتہا؟ سدرت المنتہا کا مطالعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہی ہیں، حدیثوں ہی کے کنکلوژن سے جو ایک مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس وقت تو ہم نے پڑھا کہ جب چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان پہ چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد بھی آگے اور اوپر کی طرف بڑھے، وہاں سدرت المنتہا نظر آئی. ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ سدرت المنتہا جو ہے اس کا جو اسٹیمپ ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ساتویں آسمان سے ہوتی ہے. یعنی وہ درخت جو ہے بیسیکلی وہ ساتویں آسمان، چھٹے آسمان سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی جڑیں، اس کا تنا چھٹے آسمان سے ہی بلٹ اپ ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ ساتویں آسمان کے اس کونے تک پہنچے ہیں تو وہاں اس کا مین، اس کا جو امیج نظر آ رہا ہے کہ ایک درخت کا جو ایک بڑا سا تنا ہوتا ہے، اور تنے کے بعد اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے درخت کے مطلب پھیلاوا جو اس کا ہوتا ہے، اپر پارٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں تک نظر آ رہا ہے. یعنی سدرت المنتہا وہ جو ٹری ہے وہ اتنا بڑا ٹری ہے کہ وہ شروع تو چھٹے آسمان سے ہوا، اس کی بیس، اس کی جڑیں، اس کا جو بنیاد ہے وہ چھٹے آسمان سے شروع ہوئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے جو اس کا تنا ہے وہ بڑھتے 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 ساتویں آسمان تک آیا. اور ساتویں آسمان پہ اس کے پتوں نے پھیلنا شروع کیا، اس کی برانچز نے، شاخوں نے پھیلنا شروع کیا، وہاں اس پہ وہ رنگ آ رہے ہیں. یعنی کسی نے اگر فل امیج، ہمارے ہاں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایریل ویو. بہت ساری چیزیں زمین پر ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پوری طریقے سے اس کو زمین پہ سے اگر دیکھیں تو دیکھ نہیں پاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایریل ویو سے اس کو دیکھیے. جیسے فار ایگزامپل ٹرکی میں ایک شہر ہے کیپیڈوکیا کر کے، تو اس میں نا پہاڑوں میں غار بنے ہوئے ہیں. تو اب اگر آپ اسے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک دروازہ، ایک غار نظر آ جائے گا. پیچھے گھوم کے دیکھیں گے شاید دوسرا نظر آ جائے گا. لیکن اوور آل اس پورے شہر کا لک کیسا ہے، اس کو پورے طریقے سے انکمپس کرنے کے لیے وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پر وہ ایک ایئر بیلونز چلائے ہیں کہ وہ آپ ایئر بیلون میں بیٹھ جائیں، اوپر چلے جائیں اس بیلون میں تھوڑا سا، کچھ فٹ، 1000 فٹ کی بلندی پر، اور اتنا اوپر چلے جائیں. یہ اتنا بھی نہیں کہ آسمانوں سے باہر، بادلوں سے باہر نکل جائیں پھر تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک خاص بلندی پہ جا کر جب آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو پھر آپ کو پورے شہر کا صحیح ایک امیج پتہ چلے گی کہ اچھا بھئی یہ شہر اس طرح بنا ہوا ہے. سم ٹائم ہمیں کسی چیز کو ایریل ویو سے دیکھنا پڑتا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم ایریل ویو آف سدرت المنتہا کی امیجنیشن اپنے دماغ میں لائیں تو پورے سدرت المنتہا کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک اس کو دیکھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اب اگر ہم حدیث کے ہی الفاظ کو دوبارہ یاد کریں کہ اس میں تھا کہ جو دو آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ 500 سال کا سفر ہے. اب واللہ وہ 500 سال بھی کون سے ہیں، وہ ہماری دنیا کے 500 سال اگر وہ ہے تو وہ تو بہت مینیوٹ بیسیکلی فاصلہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لائٹ ایئرز اور لائٹ ٹریول.
پتہ نہیں، یا پھر وہ جو جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر ہو رہا تھا اس کے 500 سال ہیں، وہ کیا یونٹ ہے وہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، مگر وہ کچھ یونٹ ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا بہت فاصلہ ہے۔ تو ایک ایسا درخت، ایک ایسی اللہ کی تخلیق جو چھٹے آسمان سے شروع ہو کر ساتویں آسمان پر پہنچ رہی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہی آپ کو دو آسمانوں کا ایریل ویو چاہیے ہے۔ واللہ وہ کتنا بڑا درخت ہوگا! پھر اس کے رنگ الگ ہیں، اس کے پتے الگ ہیں، اس میں سونے کی تتلیاں ہیں، اس پہ جو چھاتا ہے وہ چھاتا ہے، آمین۔ یہ وہ چھوٹے سے ٹٹ بٹس ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ہم کوئی امیجنیشن اس کا کریٹ کر سکیں، ادروائز اٹ از بیونڈ دا امیجنیشن۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دکھا رہے ہیں، اینڈ دیٹس وائی پروبیبلی جب معراج کے سفر کو ایکسپلین کیا گیا ہے سورہ نجم میں، تو وہاں یہ بات کہا گئی تھی کہ یور لارڈ وانٹس یو ٹو شو ہز آیت الکبریٰ، گریٹ سائنس۔ اگر اس گریٹ کو ہم فزیکلی بڑی چیزوں سے ریلیٹ کریں، فزیکل، تو اگین سدرۃ المنتہا، ابھی تو آسمانوں کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے اسی پہ ہمارا ہمارا دماغ ایسا لگ رہا تھا ہے کہ ہمارا جو بھیجا ہے، جو برین ہے، وہ ہماری کھوپڑی سے باہر چلا جائے، شاید اتنا ہمیں فاسٹ امیجنیشن کرنا پڑے گا۔ اینڈ ناؤ لک ایٹ دس سدرۃ المنتہا، اتنا بڑی کوئی کریشن ہے، اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ لاسٹ جگہ ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واٹ ایلس اباؤٹ امپورٹنٹ اباؤٹ سدرۃ المنتہا از ویری ویری مائنڈ باگلنگ، از everything that raised up from the earth۔ اب ذرا ارتھ، ہماری ہماری ایک چھوٹی سی زمین، پھر ایک ہمارا سولر سسٹم، سولر سسٹم میں سورج ہم سے 420 گنا بڑا ہے، یعنی جو سورج ہم دیکھتے ہیں اس میں 420 زمینیں، ہمارے جیسی جتنی زمین ہو وہ ایسی 420 زمینیں ہوں تو وہ سورج کے برابر ہوں گی۔ تو پہلے تو ہمارا سورج، اور یہ چھوٹا سا سولر سسٹم ہے ہماری گلیکسی میں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، پھر ہماری گلیکسی میں ٹریلینز آف ایسے اور سولر سسٹم ہیں، پھر وہ ہماری پوری آسمان میں، جو آپ کو یاد ہوگا وہ پکچر ہم نے جہاں کی تھی کہ کتنی بڑی ہمارا اپنا جو فرسٹ اسکائی ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جو فرسٹ ہیون وہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے جو ریشو ہے وہ رنگ ان اے ڈیزرٹ، یعنی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ایک ڈیزرٹ میں ہے، اور پھر دوسرا آسمان، اور پھر تیسرا آسمان، اور اس کے بعد ہم سدرۃ المنتہا میں پہنچے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ زمین سے اب جو چیز چلی ہے، اتنی بڑی بڑی کائنات کی تخلیقات میں سے وہ گزر رہی ہے، تو زمین سے کیا چیز چلتی ہے؟ کوئی دعا، کوئی پریئر، کسی کے کوئی گڈ ڈیڈز جو فرشتے لے کر آسمانوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گڈ دا گڈ ورڈز ایون جو ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں۔ یہ حدیث کے ایکسپلینیشنز میں سے اسکالرز نے اس کو لکھا ہے کہ آسمانوں پر چڑھتا کیا ہے، کوئی روح، کوئی ملک الموت جس روح کو لے کے چڑھ رہے ہوں، ویسے تو اس روح کے معاملات الگ ہیں، ان کے پیتھ ڈفرینٹ ہیں، وہ الگ الگ جگہوں پہ اسٹور کی جاتی ہیں، بٹ وٹ ایور از گوئنگ اپ، کسی کی دعا، ظاہر ہے دعا سب سے زیادہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے، کسی کے اچھے الفاظ، کسی کی گڈ وشز، کسی کے فرشتے، کسی کا رجسٹر دیکھتے ہیں، ایک اچھا سا ان کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا انہیں ملی، فرشتوں نے جلدی جلدی نوٹ کیا، وہ لے کر بھاگے اوپر کی طرف۔ کوئی چیز بھی جو اوپر کی طرف جاتی ہے، اس کا آخری مقام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اینڈ اٹ از absorbed، دا ورڈ یوز کیا ہے، وہ جذب کر لیتی ہے، یعنی فرشتے، سپوز اگر ہم ایک اپنی دنیاوی امیجنیشن بنائیں کہ ایک فرشتے کو ایک فائل ملی حضرت یونس علیہ السلام کی، اس نے جلدی سے دعا کو نوٹ کیا اپنی فائل میں، وہ لے کر بھاگا اوپر کی طرف، پہلا آسمان کراس کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر وہاں سے ساتویں آسمان سے گزرا، پھر وہاں سے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، اور وہاں جو ویل ہے، جو پردہ ہے، جو انوائرمنٹ ہے، واٹ ایور جو لفظ آپ چاہیں اس کے لیے اپنے ذہن میں یوز کریں اور امیجنیشن بنائیں، وہاں وہ فائل سبمٹ کر دی جاتی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا پاتی، جو کچھ زمین سے اوپر جاتا ہے وہ ایبزارب ہو جاتا ہے سدرۃ المنتہا میں، یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی
ہمارے پاس ایک رجسٹریشن کا ایک ڈیسک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جاتا ہے وہاں رجسٹریشن ڈیسک پہ دے دیتا ہے، اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا، اس کے آگے جو آسمان جو پیچھے جو آفیسز ہیں وہ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اس کی کیسی فزیکل حیت ہے ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن بہرحال وہ چیزیں وہاں ایبزارب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے چلی جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے جو احکامات ان فائلوں پر آتے ہیں، پھر جو کچھ ان پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے وہ سدرۃ المنتہا کے اس ریسپشن ڈیسک پر ہی آتا ہے۔ وہاں سے ہی جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو وصول کرتے ہیں۔ جو چیزیں زمین پہ آتی ہیں نیچے اترتی ہیں، وہ بھی اس کے احکامات بھی، یعنی وہ احکامات، وہ تمام آرڈرز، وہ بھی سدرۃ المنتہا سے وصول کر کے نیچے آئے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے آگے مخلوقات اللہ کا کوئی ایکسس نہیں ہے، فرشتوں کا، انسانوں کا، روحوں کا، اور کسی بھی اللہ کی مخلوق کا کوئی ایکسس نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو اس کے بعد کی جو سدرۃ المنتہا سے آگے کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی پریزنس نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ساری فیبریکیشن بھی ہے، بہت سارے اتھینٹک ریسورس بھی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ طے ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی اللہ کی مخلوق کو اجازت نہیں ہے جانے کی۔ ایون جو جن فرشتوں کی ڈیوٹی ساتویں آسمان پر ہے وہ بھی اس مقام سے آگے نہیں پہنچتے۔ اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں کے متعلق کہا جاتا ہے، اب کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ فیبریکیشن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح ہیں، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے اگر میں نے ایک ملی میٹر بھی اس سے میں اگر آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ مطلب ہو سکتا ہے یہ سمبولک بھی ہو یہ بات کہ پر جلتے ہیں، پر جلنے کا ایک ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس مقام سے آگے اگر آپ جائیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے منع ہے، وہاں آپ کو آگے آپ نہیں بڑھ پائیں گے، کوئی جل جائیں گے یا بھسم ہو جائیں گے، یا مطلب وہ جگہ ایک ایسی باؤنڈری ہے کہ اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ سو دس از دا سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور کیا چیز ہے اس کی سراؤنڈنگ میں سدرۃ المنتہا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے باٹم میں سے، اس کی جڑ میں سے 4 دریا بہہ رہے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویو کو کیسے دیکھ رہے ہیں جبکہ جڑیں تو چھٹے آسمان پہ ہیں؟ آپ خود ساتویں آسمان پہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی اونچائی ہو جہاں سے کھڑے ہو گئے وہ پورا یہ منظر دور تک دیکھ رہے ہوں، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اس کو فزیکلی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا جو جو کچھ ہمیں معلومات آ رہی ہیں اس کو ہم صرف ابزارب کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 4 دریا ہیں جو اس کی جڑ سے نکلتے ہیں۔ 2 دریا جنت کے ہیں جو ہم سے ہڈن ہیں، وہ جنت میں ہی ہیں، اور 2 دریا جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں۔ دنیا میں کون سا دریا اس میں سے آتے ہیں؟ یوفریٹیز اینڈ نائل، دریائے نیل جو ایجپٹ میں ہے، جو کہ ایجپٹ سے آگے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایجپٹ میں بہتا ہے پورا، اور یوفریٹیز دریائے فرات جو کہ عراق کے علاقے سے گزرتا ہے سارا، یہ بھی مڈل ایسٹرن ہی علاقہ ہے۔ ویسے تو دریائے نیل اور دریائے فرات دا ریورز آف جنہ ہیں جو کہ اتھینٹک حدیث ہے۔ اب یہ ریورز آف جنہ کیسے ہیں دنیا سے؟ اب ریور آف جنہ ہونے کا مطلب انسانی دماغ میں ریور، کسی ریور کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ کہیں پہاڑیوں کے اوپر، کہیں اونچائیوں کے اوپر، جیسے ہمارا ریور انڈس ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمالیاز ہیں، جو پہاڑ آف دا ہمالیاز ہیں، وہاں پر برف جمتی ہے، وہاں سے چشمے اور جھرنے اور پانی اور بارش کے تھرو وہاں سے وہ سٹریمز بننی شروع ہوتی ہیں، وہ بنتے 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 نیچے آتے آتے پھر وہ انڈیا میں، اور پھر وہاں سے وہ پورا ریور نکلتا ہوا انڈیا سے پاکستان میں، اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہوا آ کر پھر وہ بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ تو جرنلی دریاؤں کا ایک فارمیشن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے، کہیں برف پوش پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں، برفیں پگھلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھرنے بنتے ہیں، واٹر فالز بنتی ہیں، پھر وہاں سے وہ دریا بنتا ہے، اور پھر وہ دریا ایونچولی کہیں سے کہیں آ کر، اگر ہم کسی بھی دریا کے فزکس کو پڑھیں، اس کی جغرافی کو پڑھیں، تو وہ آ کر سمندر میں گر جاتا ہے۔ اب دریائے فرات کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس کے جو ریسورسز ہیں وہ جرنلی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لیک وکٹوریا سے شروع ہوتے ہیں، پیچھے ٹرکی سے اس کا ریسورس بنتا ہے۔ اسی طرح دریائے فرات کے بارے میں بھی ہے، اگین جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح کی کسی بھی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ ابھی تک ان جرنل
ایک انسانی دماغ جو یہ سوچتا ہے کہ جنت سے دریا آ رہا ہے، تو مطلب یہ کہ جنت سے کوئی پائپ لائن لگی ہوئی ہے، کوئی لنک ہے کہ وہاں سے دریا نکل کے یہاں تک آ رہا ہے، ایسی کوئی چیز سو فار سائنسی حوالے سے، لاجیکل فزیکل حوالے سے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر دکھنے میں یہ ایسے ہی دریا ہیں جیسے دنیا کے اور جگہوں پہ دریا ہیں، چونکہ قرآنی حوالے میں اور حدیث میں اتھینٹک ہے، تو مختلف اسکالرز نے اپنے طور سے اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف لاجکس پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اس میں، اس کے پانی میں یہ اجزا پائے جاتے ہیں جو دوسرے پانی میں نہیں ہوتے، اس میں یہ چیز ہے جو دوسری جگہ نہیں ہوتی ہے، مطلب مختلف لاجکس ہیں۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ایک چیز سچ ہے، یہ ہم کو معلوم ہے، اب ثبوت اس سچ کا ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے، اس سچ کی محبت میں سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ جھوٹے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سچ کی جو حقیقت ہے وہ مزید ڈیمولش ہو جاتی ہے، اس پہ حرف آتا ہے۔ اگر فی الحال کہیں سائنٹیفکلی ہم یہ کوئی پائپ لائن نہیں دیکھ سکتے، کوئی پروف نہیں کر سکتے کہ یہ دونوں دریا کس طرح سے جنت سے کنیکٹڈ ہیں، سو پلیز ڈونٹ، ہمیں ایسی جھوٹی سچی کوششیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی اس میں یہ چیز ہے اور اس میں وہ چیز ہے۔ جو چیز صحیح ملے گی وہ سائنٹیفکلی اپروو ہوگی تو پروو ہوتی چلی جائے گی۔ فار ایگزامپل جیسے سورہ حدید ہے، سورہ حدید لوہا، حدید مانے لوہا، آئرن، قرآن میں کلیئرلی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا۔ جو زمین پہ جو بھی جتنی دھاتیں ہیں، کاپر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ تمام چیزیں زمین کی فارمیشن سے بنتی ہیں۔ اب جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ، اور جو جیولوجسٹ ہیں، اور جو تمام اس سے سائنسز ہیں، اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ بھئی زمین میں اتنی دیر تک فلاں دھات پڑی رہے، اس کے یہ ٹیمپریچر ہو جائے، اتنا زمانہ اس پہ گزر جائے تو یہ دھات بن جاتی ہے، کوئلہ بن جاتا ہے، کوئلے کو اس طرح کرو تو ہیرا بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ سب چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، لیکن جو لوہے کی فارمیشن ہے، جب سائنس نے دیکھا اس کو، اس نے دیکھا کہ یہ کسی بھی ٹیمپریچر پر، کسی بھی گیون ٹائم کے اوپر، اس کے اندر زمین میں اس کو دبا دیا جائے، لوہا بن نہیں سکتا۔ تو سائنٹسٹ نے یہ اس کے لیے پھر یہ لاجک نکالی کہ ہوا یہ ہے کہ کبھی پرانے زمانے میں کبھی کوئی ایک میٹیور یا کوئی دوسری پلینٹ آ کر ٹکرائی زمین سے، اور وہ آ کر گر گئی زمین کے اوپر، اور وہ پھیل گئی اس کے ذرات، اور وہ جگہ جگہ دب گئے، اور وہ جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو سونا، وہ تو لوہا نکل آتا ہے، لیکن لوہا زمین پہ کریٹ نہیں ہو سکتا، یہ سائنس نے خود ہی دریافت کر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے لوہا اتارا، اتارے کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے باقی ساری دھاتوں کی طرح سے وہ زمین پر بنتا نہیں ہے۔ تو یہ لاجک ہمیں مل گئی ہے۔ یوفریٹیز کے متعلق، دریائے نیل اور دریائے فرات کے متعلق اس قسم کی کوئی لاجک سو فار ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ بہت پڑھ سکتے ہیں اگر جائیں، اگین وہی بات ہے کہ جو نالج کا سمندر اس وقت ہمارے پاس ہے، اس میں کیا اتھینٹک ہے اور کیا اتھینٹک نہیں ہے، یہ اس کے لیے بھی تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ بالکل ہی جا کر کچھ بھی سن لیں اور کچھ بھی پڑھ لیں تو ضروری نہیں کہ وہ اتھینٹک ہو۔ تو بہرحال یہ دو دریا وہاں سے نکل رہے ہیں جو کہ جنت کے دریا ہیں، اور ان کے متعلق مختلف احادیث بھی موجود ہیں۔ جو دو دریا جو ہم سے ہڈن ہیں وہ کون سے دریا ہیں؟ الکوثر، بالکل وہ جنت کا دریا ہے، اور وہ جنت کے دریا، اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا جو راستہ ہے، وہ قیامت کے میدان میں ججمنٹ ڈے تک بھی آئے گا۔ حوض کوثر وہیں سے بنے گا، جو دریائے کوثر سے جو جنت سے بہہ کر آئے گا۔ اور سلسبیل، یہ سورہ جو ہماری وہی ہے آخری پارے میں، 76 سورہ میں ہے، 18ویں صد میں سورہ سبیل، سلسبیل، یہ بھی موجود ہے اس میں کہ آپ کو یہ دو جنت کے دریا ہیں۔ بہرحال یہ سراؤنڈنگ آف سورہ المنتہا کے پاس موجود ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ یہاں پر اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں، اگین ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایونٹس اس وقت ہوئے یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے وہ جب ہوئے، لیکن ہم ان کو اسکپ کرتے ہیں، ان کو ہم بعد میں ہی ڈسکس کریں گے۔ اینڈ فرام دیئر دا ڈیوائن میٹنگ، جس کے لیے ابھی تک یہ سارا سیٹ اپ، یہ سارا معاملہ، یہ اتنا بڑا تام جھام، یہ اتنی سارا سفر جو ہوا، اتنی بڑی بڑی قدرت کی جو چیزیں دیکھی گئیں، یہ سب کچھ تھا فار دیٹ ون ٹو ون میٹنگ، دا ڈیوائن میٹنگ، دا ڈیوائن آڈینس، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ون ٹو ون میٹنگ۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آپ کا سفر اکیلے ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کس طرح سفر اختیار کیا
وہ کیا تھے کہ کہیں کہیں پہ ہے کہ وہ پردہ کوئی ویل تھا کہ جس کے پیچھے آپ چلے گئے تو پھر آپ پیچھے سے اور آگے چلے گئے، واللہ عالم بالصواب وہ کس طرح ہے، اس کے لیے بہت سارا چیزیں نہیں ہیں جو اتھینٹک چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنی بات کو میرا خیال ہے ختم بھی کریں گے، کہ کیا ہے کہ بیونڈ دا سدرۃ المنتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے گئے ہیں تو وہاں اتھینٹک جو معلومات اس کے آگے کی جو اس سفر کی اتھینٹک معلومات ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی لکھنے کی، قلم چل رہا ہو تو لکھنے کی آواز میں نے سنی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب جب ہم ٹائپنگ ہم نے شروع کر دی ہیں لکھنے کے حوالے سے، اب تو ہاتھ سے پکڑ کے قلم سے ہم لکھتے ہی نہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ میری طرح کے جو زبان قبل مسیح سے جن کا تعلق ہے اور ہم نے تختی پہ اس لکڑی کے قلم سے لکھنے کو فیل کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، یا اس لکڑی ہی کے قلم سے کسی کاغذ کا جو پارچمنٹ ہوتا ہے، جو سخت ذرا موٹا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ جو لکھنے کی جو صورت ہے، وہ جو ایکسپیرینس ہے، اگر کسی نے آپ میں سے وہ کیا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس لکھنے کی صورت میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب جو یہ ہم پین سے یا بال پینوں سے کاغذ پہ اگر ایون لکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو ساؤنڈ ان اٹ، لیکن جو اوریجنل جو رائٹنگ ہے، اگر کوئی وہ ان سخت پیپروں پہ لکڑی کے قلم سے کر رہا ہو، یا لکڑی کی تختی پہ لکڑی کے قلم سے تیزی تیزی سے لکھ رہا ہو، کیلیگرافی کی بات نہیں ہو رہی، لکھنے کی بات ہو رہی ہے، تیزی تیزی سے جو لکھا جاتا ہے، کھٹ 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 کھٹ، جیسے ایک کوئی ڈکٹیشن کی جا رہی ہے اور کوئی لکھ رہا ہے، تو اس پھر تیز تیز لکھنے میں ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے، اینڈ ٹو بی ویری امیزمنٹ، بڑی ہی ایک یہ عجیب سی ایک بات ہے، اس ساؤنڈ کی جو جو کس طرح کی وہ ساؤنڈ ہوتی ہے نا، وہ اگر آپ کسی آج کل کی کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کریں نا، تو یہ جو آپ کا پرنٹر چلتا ہے نا، ذرا سا پرانا والا پرنٹر جو ہے، اس پہ بہت ساری پیپرز پرنٹ ہو رہے ہوں تو ایک آواز آتی ہے، کھچ 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 کر کے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، دیٹ ساؤنڈ از کلوزسٹ ٹو دا ساؤنڈ آف وہ جو کوئی لکڑی کے قلم سے موٹے سے کاغذ پہ بہت تیزی سے کھچ 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 لکھ رہا ہو، تو وہ جو کھچ کھچ کی جو وہ ساؤنڈ ہے، وہ بڑی بڑی سملر ہے آج کل کے ان پرنٹروں کی ساؤنڈ سے۔ اب ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ پرنٹر بھی اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں کہ وہ ساؤنڈ ان میں سے نہ آئے، بٹ دیٹ از کائنڈ آف اے ساؤنڈ کہ کوئی چیز لکھی جا رہی ہے، اس طرح کی ایک آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سنی، کہ اسی لیے ان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ کوئی لکھ رہا ہے، یعنی سخت سا پین ہے اور سخت سی خود خدری سی وہ ایک سلیٹ ہے جس پہ کھچ کھچ کر کے کچھ لکھا جا رہا ہے، تو پین کے لکھے جانے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی آگے جب وہ سدرۃ المنتہا سے گئے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے آگے صرف تین تخلیقات ہیں، صرف تین چیزیں ہیں، ایک پین ہے، اور ایک تھرون ہے یعنی اللہ کا عرش ہے، اور ایک وہ ہے جو اس عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم بیٹھنے کا لفظ یوز کرتے ہیں، عرش پہ جلوہ فروز ہے، موجود ہے، ہمارے پاس یہی الفاظ ہیں۔ اوبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بیٹھنا، اٹھنا، کرسی، ہاتھ، چہرہ، یہ لفظ ہماری امیجنیشن ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک امیجنیشن ہے کہ ایک بادشاہ کا بہت بڑا تخت ہوتا ہے، اس پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو عرش کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کا عرش پانی پہ ہے، وہاں پانی تھا کیا؟ اس پہ اللہ کے جلوہ فروز ہونے کی کیا کیفیت ہے؟ اور وہ پین جو لکھ رہا تھا اس کی جو آواز ہے، وہ پین کی کیا سچویشن ہے وہاں؟ بٹ یہ طے ہے کہ آگے وہاں کچھ نہیں ہے، اس سیکرٹ پلیس پہ، وہ سیکیورٹی گیٹ کے اس طرف، وہاں صرف ایک پین ہے، ایک عرش ہے، اور ایک عرش پہ بیٹھنے والا ہے۔ یہ تین چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اینڈ بائی دا وے، وہ جو پین لکھ رہا ہے، دنیا میں جو پین لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کو کسی ہاتھ نے پکڑ رکھا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ اس پین کو لے کے چل رہا ہوتا ہے جس سے کہ وہ رائٹنگ آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں ایسے آدمی کو کاتب کہا جاتا تھا، کاتب مانے لکھنے والا، کتاب ایک لفظ ہے کتاب یعنی جو لکھی گئی، اور ایک ہے کاتب، کاتب وہ آدمی کو کہتے تھے جو پین سے پکڑ کے لکھ رہا ہے۔ یہاں جو پین لکھ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، پین از موونگ بائی اٹ سیلف، پین جو ہے وہ خود ایک مخلوق ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دا ویری فرسٹ کریشن جو تھی وہ پین تھی۔ اللہ نے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور اس سے کہا کہ لکھو، تو اس نے پوچھا واٹ شیل آئی رائٹ،
میں کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا، سب کچھ لکھو، وہ سب لکھو جو اس لمحے سے لے کر ججمنٹ ڈے تک ہوگا، وہ سب لکھو۔ تو وہ سب کچھ لکھا گیا، ایک تقدیر جس میں ہزاروں آدمیوں، انسانوں کی، مخلوقات کی، ملائکہ کی، درخت کی، جن و انس کی، پتھروں کی، مچھلیوں کی، اور واللہ اور دنیا میں اور کیا کیا مخلوقات ہیں، وہ سب کچھ ایک اس پین نے لکھا۔ تو وہ جو پین ہے وہ خود ہی کاتب ہے۔ تو وہ پین وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ تو ہم اس ڈیوائن میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، جہاں جس کے لیے سارا اسٹیج سجایا گیا تھا، جس کے لیے سارا ڈیکور کیا گئی تھی یہ سارے معاملات کو، جس کے لیے سارا یہ پلان کیا گیا تھا یہ سفر۔ اور وہاں کیا ہوا اس میٹنگ میں، اس میٹنگ میں کس طرح کی چیزیں ہوئیں؟ انفارچونیٹلی جو لوگ یہ اب تک سمجھتے ہیں یہ کہ وہ جو وہاں کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے ہوا، وہ تشہد جو ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ ہے، لیکن اگین اٹس اے فیبریکیشن، اتھینٹک حدیث کہیں سے نہیں ملتی کہ یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں، جو تشہد ہم پڑھتے ہیں، وہ اتھینٹکلی وہ ڈائلاگ ہیں بٹوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ یہ ایک بہت مشہور یہ مطلب بات پائی جاتی ہے کہ تشہد جو ہے، جو التحیات جو ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کے ڈائلاگز ہیں، اتھینٹک سورسز ایسا ثابت نہیں ہے۔ کیا چیز اتھینٹک؟ وہاں کس طرح کا ماحول تھا، کتنی دیر لگی، کس طرح کی ملاقات ہوئی، کس طرح کی بات ہوئی؟ بہت بڑی کنٹروورسی اور بحث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس انسانی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اللہ کے وجود کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ سب ہم ایک طرف رکھیں گے۔ ہم ظاہر ہے اس میں سے وہ چیز نکالنا چاہتے ہیں جو جس سے ہم سبق لے سکیں۔ جو کنفرم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں، اس ون ٹو ون ڈیوائن میٹنگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور پھر ایک وہ اللہ کا پرامس بخشش کا، اور پھر 5 صلوات۔ یہ تین چیزیں اتھینٹک ہیں۔ جب اس پردے سے یہ سوچ لیجئے کہ سدرہ منتہا کے آگے ایک پردہ ہے اور وہاں جو جاتا ہے وہ غائب ہو گیا، اس کے پیچھے چلا گیا، اور پھر بعد میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے تو ہمیں نظر آئے۔ اگر ہم ایسا امیجنیشن کو کنسٹرکٹ کر لیں اپنے لیے، تو تین باتیں ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ سے واپس عالم سدرۃ المنتہا کی باؤنڈری کو کراس کر کے واپس اس دنیا میں آ گئے جہاں پر ساتواں آسمان ہے، چہل پہل ہے، ایک کاروبار چل رہا ہے، بیت المعمور ہے، حضرت ابراہیم ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، درخت ہے۔ تو جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو ایک جو چیز کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں وہ لے کر آئے تھے: سورہ بقرہ کی لاسٹ ٹو آیات، خواتم البقرہ، اینڈ دا پرومس آف دا بخشش، اور پھر 5 صلوات۔ اینڈ obviously ایچ آف دیز تھنگز آر نیڈ مور ایکسپلینیشن، اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور زندگی دی۔ تو یہ آج کی ہماری سفر، ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو چیزیں ہم نے دیکھی اور سیکھی اس سفر میں، اس سے جو اسپریچولیٹی ہے اس سے ہمیں صحیح ڈائریکشن میں چلنے اور سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔